بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، اقتصادی ماہر اشفاق احمد نے ڈاکٹر مسعود کے پروگرام میں معاشی ابتری کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملکی معیشت کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے۔ دسمبر میں جب رجیم آپریشن کا ڈول ڈالا گیا تھا تو ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 19.5 ارب ڈالر سے زائد تھے۔ فروری کے آخر تک 3 ارب ڈالر کم ہو گئے، 16 ارب ڈالر رہ گئے۔ جب طریقت میں اعتماد مکمل ہوئی تو مزید 5 ارب ڈالر کے ذخائر کم ہو گئے، یعنی 11 ارب ڈالر پر آ گئے ذخائر، اور آج ملکی خزانے میں صرف 7.5 ارب ڈالر پڑے ہیں۔ یعنی اس نقصان کی وجہ سے ڈیفالٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو رجیم آپریشن ہے یہ ہمیں تقریباً 12 ارب ڈالر میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر اسی طرح فرق سلیم کے مطابق اس میں سے 3 ارب ڈالر جو ذخائر ہمارے پاس پڑے ہیں سعودی عرب کے ہیں، جنہوں نے فی الحال واپس لینے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے اور تاریخ بڑھا دی ہے۔ اگر وہ واپس چلے جائیں تو میرے خیال میں پھر پیچھے 4 ارب ڈالر باقی بچتے ہیں۔ باقی یہ جو 4.5 ارب باقی بچتے ہیں، ان میں لوکل ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ مقامی بینکوں سے لیا گیا قرض بھی شامل ہے۔ ادھر بیرونی ایئر لائنز کی جو ادائیگیاں ہیں وہ بھی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ترکش ایئر لائن کا 25 ملین ڈالر جو تبدیل نہیں ہو رہا، اور انہوں نے جو لوکل کرنسی میں بزنس کیا تھا اپنی ایئر لائنز کا، اس کے پیسے ڈالروں میں تبدیل کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجنے ہیں۔ اسی طرح IMF نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ، جنہیں IMF سے اب کوئی سروکار نہیں رہا، اپنے سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بیرونی دوروں کا اتنا شوق چرایا کہ ملکی خزانے کو ایک بڑا ٹیکہ لگا۔ اسی طرح ملکی قرضوں کی صورتحال اس وقت آپ اگر اندازہ لگائیں تو حیران ہوں گے کہ 2015 میں ملکی قرضے 65 ارب ڈالر تھے جو بیرونی ہم نے دینے، جو 2022 کے آخر میں 130 ارب ڈالر کو پہنچ گئے ہیں، اور 2025 میں ہم نے 73 ارب ڈالر بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، یعنی قرض واپس کرنا ہے۔ لیکن حکومت ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، اور انہیں اپنے وہ جو سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی مفادات ہیں، ان سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اسی طرح ادھر عمران خان نے ایک اور پتہ کھیلتے ہوئے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن فوری کروا کر ملک کو مزید عدم استحکام سے بچایا جائے، کیونکہ ملکی معیشت خراب حالت میں ہے اور دن بدن معیشت جو ہے وہ گر رہی ہے۔ لیکن حکومت مذاکرات سے یہ کہہ کر بھاگنے کے چکر میں ہے کہ مشروط مذاکرات قبول نہیں کریں گے، یعنی بقول اپنے جب میں پتھر تھا تو مجھ کو موم وہ کرتا رہا، جب میں پتھر تھا تو مجھ کو موم وہ کرتا رہا، میں ہوا جب موم تو وہ شخص پتھر ہو گیا، اور اس کے ہاتھوں میں کبھی کشکول ہوتا تھا مجاز، آدمی جو اب مقدر کا سکندر ہو گیا۔ تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔